اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اپنا میزبان سید عطا عباس آپ کے اپنے پروگرام حسینی پروانے میں استقبال کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ اس پروگرام کا اصلی ہدف و مقصد شہدائے کربلا کی عظمت اور فضیلت ہے، لہٰذا اس سلسلے کو جاری و ساری رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ و کعبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں چونکہ وقت نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر آپ کی بات کو وہاں کے اوپر روک دیا گیا تھا کہ جہاں کے اوپر آپ اشارہ کر رہے تھے عزاداری کے حوالے سے بانی مجلس کی ذمہ داری، سامعین کی ذمہ داری، ذاکر کی ذمہ داری کو، لہذا آپ سے التماس اور گزارش ہے کہ انہی باتوں کو آپ آج کے ایپیسوڈ میں مکمل کر دیں، پھر انشاءاللہ شہدائے کربلا کی جو عظمت ہے اور فضیلت اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہم نے یہ بات کی تھی کہ تین طرح کی ذمہ داریاں ہیں جی، جو ایک مجلس کے سلسلے سے، ایک مجلس عزائے سید الشہداء علیہ السلام کے سلسلے سے ہم پر عائد ہوتی ہے۔ ایک ذمہ داری بانی کی ہے جو مجلس کو برپا کر رہا ہے، ایک ذمہ داری ذاکر کی ہے جو مجلس کو خطاب کر رہا ہے، اور ایک ذمہ داری سامعی کی ہے، سامعین میں کی ہے جو مجلس کو سن رہے ہیں، اب وہ چاہے سامع ہو یا سامعین ہو، ایک شخص ہو، دو شخص ہو یا دو سے زیادہ ہوں۔ تو ذمہ داری جہاں تک بانی کی ہے، ہم نے عرض کیا تھا صرف دہرانے کی حد تک کہ یہ سوچ لے اور سمجھ لے کہ اس کی نہیں ہے، کسی اور کی امانت ہے، اس کے حوالے کی گئی ہے۔ بے شک۔ جس دن انسان کی یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ مجلس امام زمانہ کی طرف سے ہے، مجھے صرف ذمہ داری دی گئی ہے، اس وقت اس کے عمل میں بہرحال ایک بہتری آ جائے گی۔ ابھی ہمارے ذہن میں یہ کہ ہم مجلس کر رہے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ امام مجلس کر رہے ہیں، ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے، کیونکہ ہم کیسے مجلس، آپ سوچیں، خود سوچیں، کسی کے گھر میں کسی کے باپ کا، کسی کے گھر کے کسی رشتہ دار کا اگر دنیا سے انتقال ہو جائے اور وہ اس کے لیے کوئی ایصال ثواب کرے تو کون کرے گا؟ اس کے وارث کریں گے۔ اگر خدا نہ کردہ کسی کے گھر کے کوئی فرد چلا جائے اور میرے گھر کا کوئی فرد اس دنیا سے چلا جائے اور کوئی دوسرا پڑوسی مجلس برپا کرنے لگے تو مجھے ہوگا کہ بھئی میرے گھر کی مجلس ہے، میں کروں گا، کوئی اور کیوں کرے گا؟ ہم کریں گے۔ لیکن اگر اس کو دوسری طرح سے دیکھا جائے کہ میں اس سے کہوں کہ میرے گھر میں جگہ نہیں ہے مثلاً، یا آپ سے والد میری محبت بہت کرتے تھے، ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں پروگرام ہو، تو اس کو فخر ہوگا، لیکن وہ یاد رکھے گا کہ یہ پروگرام کسی اور کا ہے، گھر میرا ہے، محبت کے عنوان سے یا ارادت کے عنوان سے۔ اسی طرح مجلس سید الشہداء اصل میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی بنا کرتا ہے، اصل میں آئمہ علیہ السلام کی بنا کرتا ہے۔ انہوں نے ہم کو اجازت دی ہے کہ تم بھی ہمارے جد کی مجلس کیا کرو، تاکہ تم یہ اعلان کر سکو کہ تم ہمارے ساتھی ہو، ہمارے غمخوار ہو، ہمارے غم میں شریک ہونے والے ہو۔ تو آج بھی کیا وارث زندہ نہیں؟ آج وارث موجود ہے، تو اصل مجلس کا بانی تو وہی ہوئے، ہم صرف ذمہ دار ہوئے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ پروگرام کسی اور کا ہے، ہمیں ذمہ داری دے دی گئی ہے کنوینئر کی حیثیت سے، نہ کہ آرگنائزر کی حیثیت سے۔ ہم دیکھ ریکھ کرنے والے ہیں، ہم خدمت کرنے والے ہیں۔ جس دن خدمت کے جذبے سے مجلس کو برپا کریں گے، ہمارے سارے عنوان بدل جائیں گے۔ اب ذاکر کے انتخاب کرتے وقت ہم یہ خیال کریں کہ ایسا ذاکر آئے جو حضرت کی مورد پسند ہو۔ حضرت کا مورد پسند ذاکر کون ہوگا؟ حضرت کا مورد پسند ذاکر وہ ہوگا جو حق اور حلال کی بات کرے، جو اہل بیت کے فضائل پڑھے، جو اہل بیت کے مصائب کو بیان کرے، جو اخلاق کی بات کرے، جو تقوی کی بات کرے، جو جس طرح کا کردار رکھتا ہو اسی طرح کی بات کرے۔ ایسا نہ ہو کردار کچھ اور ہو اور ممبر پہ کچھ اور ہو۔ تو ہر چیز کا لحاظ ہمیں رکھنا ہے۔ اسی طرح تبرک لاتے وقت ہمیں خیال رکھنا پڑے گا کہ تبرک ہم کہاں سے لے رہے ہیں۔ اگر حضرت کی طرف سے مجلس برپا ہے تو پھر یہ تبرک ہر دکان سے نہیں لیا جا سکتا، ہر چیز تبرک پہ نہیں بانٹی جا سکتی۔ جب ہم اسے تبرک کہہ رہے ہیں، سبب برکت کہہ رہے ہوں، بے شک ہر وہ چیز جو امام حسین علیہ السلام یا آئمہ علیہ السلام سے وابستہ ہو جائے وہ تبرک ہی ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تو جو اس چیز کو ہم متبرک سمجھ رہے ہیں اس کے صاف ہونے
اس کے حلال ہونے، اس کے طاہر ہونے کا خیال بھی ہمارے رکھنا ذمہ داری ہے۔ جس طرح ہم ہر چیز میں خیال رکھتے ہیں ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ہمیں اسراف سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم اتنا تبرک بانٹ دیں کہ وہ اگلے دن جو ہے سڑک کے کنارے پڑا ہوا نظر آئے۔ یہ بھی نہ ہو کہ کسی کو ہم تبرک نہ دیں اور کسی کو زیادہ دیں اور کسی کو کم دیں، یہ عمل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے اندر دیکھیں ہم معیار نہیں طے کر سکتے، یعنی کہ آپ اتنا ہی بانٹیے یا یہی چیز بانٹیے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیا بانٹیں اور کتنا بانٹیں۔ لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ ہر چیز اسراف سے بچنی چاہیے، ہر چیز کا انتظام صحیح طریقے سے ہونا چاہیے۔ تو اب یہ تو ذمہ داری ہو گئی بانی کی۔ اب ایک ذمہ داری ہے ذاکر کی، جو ممبر پہ بیٹھ کر مجلس کو خطاب کرے گا۔ اس کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس مجلس کو صرف یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، یا آج کے اس دور میں جو لوگ کیمرے کے ذریعے سے یا انٹرنیٹ کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں، صرف وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ ان سب سے پہلے بھی کوئی شخص یہاں پر آ کر اس مجلس کو سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ بھی اور یہ حق بھی ہے۔ شہزادی سلام اللہ علیہا اگر آ کر اپنے بیٹے کی مجلس کو سن رہی ہے تو پھر ذاکر کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ سن رہی ہیں۔ ذاکر کو خیال رکھنا چاہیے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اس مجلس میں تشریف لائے ہیں اور وہ سن رہے ہوں گے۔ لہٰذا یہاں پر ایک چیز اور بھی میں عرض کرتا چلوں، بانیان مجلس سے خصوصی طور پر اور ذاکرین مجلس سے بھی، کہ جب آپ مجلس کو برپا کریں، عزاداری سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کو برپا کریں، تو جہاں دوسری چیزوں کا خیال ہے، ایک ہماری قوم میں ایک بہت بڑی پریشانی ہے مجالس کے سلسلے سے، وہ ہے وقت کی پریشانی۔ 9 بجے کا اعلان ہے، مجلس شروع ہی نہیں ہوتی، ہر ایک کے ذہن میں یہ کہ صاحب 9 کا تو اعلان ہے، 10 بجے شروع ہوگی۔ یہ ذہن میں آنا ہی توہین ہے عزاداری سید الشہداء کی۔ یہ اعلان کرنے والا خود ہی کہتا ہے کہ صاحب 9 کا اعلان کر رہے ہیں، 10 بجے شروع کریں گے، یہ جملہ ہی غلط ہے۔ جب آپ نے کہا ہے کہ 9 بجے مجلس ہے تو کوئی آئے نہ آئے، کون آ جائے گا مجلس میں؟ شہزادی سلام اللہ علیہ آ جائیں گی۔ تو کون اہمیت رکھتا ہے، یہ تمام لوگ یا شہزادی؟ اگر شہزادی سے زیادہ تو دنیا میں کسی کی اہمیت نہیں ہے۔ بے شک رسول اکرم و امیر المومنین کو چھوڑ کر کوئی ان کی ذات سے افضل و برتر نہیں ہے مخلوقات میں۔ تو اگر اس فرش پہ شہزادی 9 بجے آ گئی ہیں تو پھر کسی اور کا انتظار کرنا کہ صاحب لوگ آ جائیں اور فلاں آ جائیں اور فلاں آ جائیں تو شروع ہو رہا ہے، اس کا مطلب آپ کی نظر میں شہزادی سے زیادہ علیہ باللہ ان کی اہمیت ہے۔ تو اس چیز کو شروع کریں، ذاکرین اس چیز کو شروع کریں کہ صاحب جو وقت آپ نے دیا ہے اس وقت میں مجلس شروع کر دوں گا، چاہے آپ ہوں چاہے نہ ہو، کیونکہ جو اصل وارث ہے مجلس کا وہ موجود ہوگا اور اصل سننے والا بھی موجود ہوگا۔ لہٰذا بیچ میں نے اس بات کو عرض کر دیا کہ اس کو کوشش کریں کہ اسی سال سے اسی مجلس سے طے کر لیں کہ ہم وقت پہ مجلس کو شروع کریں گے، وقت پہ مجلس کو ختم کر دیں گے، تاکہ ہر مجلس صحیح طریقے سے ہونے لگے، ہر انسان اس کے حساب سے اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کر لے۔ وہ قوم کے جہاں 1 منٹ ادھر ادھر اذان پہلے نہیں دی جا سکتی، صبح کی اذان اگر 4:20 پہ ہے تو آپ 4:19 پہ اذان نہیں کہہ سکتے، اور اگر سورج 5:30 بجے اگ رہا ہے تو 5:31 پہ نماز قضا کی نیت سے آپ پڑھیں گے۔ تو جہاں، اور یہ صرف صبح کی نماز کے لیے نہیں، یہ ظہر کے لیے بھی ہے، عصر کے لیے بھی ہے، مغرب کے لیے بھی ہے، عشاء کے لیے بھی ہے، تو جس قوم کے پاس اس طرح سے تربیت دی گئی ہو عبادت، تو کیا عزاداری عبادت نہیں ہے؟ عبادت ہے۔ تو اگر طے کر لیا آپ نے کہ 9 بجے، تو پھر آپ کو 9 بجے شروع کرنا چاہیے۔ طے کر لیا کہ 10 بجے ختم ہوگا تو 10 بجے ختم ہونا چاہیے۔ تو خیر اسی طرح ایک ذاکر کی ذمہ داری یہ ہے کہ سننے والا وہ ہے جو تمام کائنات پہ سب سے عظیم ہے، لہٰذا ہمیں اس کی خوشنودی کے لیے پڑھنا ہے۔ ہمیں بانی مجلس ظاہراً جو بانی مجلس ہے اس کی خوشنودی کے لیے نہیں پڑھنا ہے، ہمیں اہل بیت کی خوشنودی کے لیے پڑھنا ہے۔ یہ مجلس اگر امام حسین کی مجلس ہے اور شبیہ ہے اس مجلس کی جو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے برپا کی تھی، تو اس کے اندر اسی کی بو آنی چاہیے۔ یعنی اس میں کیا بیان ہوا تھا؟ فضائل اہل بیت بیان ہوئے تھے، تو ہم فضائل اہل بیت کو بیان کریں۔ اس میں کیا بیان ہوا تھا؟ اس میں مصائب اہل بیت بیان ہوئے تھے، تو ہم مصائب اہل بیت بیان کریں۔ چونکہ کوئی اور باب نہیں رہ گیا ہے جہاں لوگوں کو علم دیا جا سکے، لہٰذا احکام بھی اگر بیان کرنا چاہیں تو اسی منبر سے بیان کیے کہ وہی فضائل ہے، کیونکہ احکام بھی فضائل اہل بیت کی بات ہے۔ اور اگر کسی خاص موضوع کے اوپر، عقائد کے موضوع پہ بات کرنی ہے یا اخلاق کے موضوع پہ بات کرنی ہے، تو وہ بھی اس مجلس میں بیان
کیے جا سکتے ہیں اس عنوان سے کہ یہ اہل بیت ہی کی تعلیم ہے۔ تو ہم بیان کرتے وقت ذاکر کی ذمہ داری کا یہ خیال رکھے کہ وہ کیا بیان کر رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ ذاکر کے بیان کرنے سے لوگوں تک علم پہنچے گا، لہٰذا اس کی ذمہ داری ہے کہ جب کوئی واقعہ نقل کرے تو اس کو ریفرنس کے ساتھ نقل کرے، تاکہ جوانوں تک موثق بات پہنچے، اعتماد کے ساتھ بات پہنچے، ریفرنس کے ساتھ بات پہنچے، حوالے کے ساتھ بات پہنچے، اور کہیں کوئی جھوٹ اور فریب اس کے اندر منسوب نہ ہو۔ خصوصاً مصائب سید الشہداء علیہ السلام میں اور مصائب کربلا کے سلسلے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے آنکھ سے آنسو نکالنے کے لیے کوئی ایسا جملہ بول دیتے ہیں جو دراصل توہین ہو رہی ہوتی ہے ائمہ علیہ السلام کی، ان کے اصحاب کی۔ جو جملہ تاریخ میں نہیں ملے اس کو نہ پڑھیے، جو چیز آپ کو کسی کتاب میں نہ ملے اس کو نہ پڑھیے۔ ہم انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم تک جو بات نہیں پہنچی اس کو نسبت دینا مناسب عمل نہیں ہے۔ اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ اس طرح کا ظلم ہوا ہوگا، اور ان دشمنوں سے بھی کوئی بعید نہیں کہ انہوں نے اس طرح کا ظلم کیا ہوگا، لیکن اس کو جب تک ہمارے پاس ریفرنس نہ ہو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ائمہ علیہ السلام کی طرف مصائب کی نسبت دینے کے لیے ہمیں الگ سے مصائب تراشنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو واقعاً ہوا ہے اگر ہم وہی بیان کریں تو یقیناً وہ لوگ مصاب بھی ہوں گے، اور وہ مصائب ایسے ہیں کہ لوگ، اگر مصائب ایسے نہ ہوتے تو یہ 1400 سال سے آج بھی وہ تازہ کیسے رہتے، ورنہ ایک انسان ایک ہی مصیبت کو سنتے سنتے کب تک آنسو بہائے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں یہ معجزہ ہر سال ہوتا ہے، وہی مصائب ہیں، وہی طریقے بیان ہے، لیکن انسان اس طرح سے اس کو سنتا ہے گویا جیسے پہلی بار سن رہا ہو۔ تو یہ ذمہ داری ذاکر کی بنتی ہے۔ اب ایک ذمہ داری ہے اس انسان کی جو سننے آیا ہے، جو سامعین میں سے ہے، اور یہ بہت اہم ذمہ داری۔ اس میں پہلی ذمہ داری ہے فرش عزا کا احترام۔ بے شک انسان جب تک ممکن ہو، جب تک جگہ موجود ہو، کوشش کرے کہ فرش عزا پر بیٹھے، اور اس طرح سے مجلس میں شرکت کرے کہ جس طرح ایک غمزدہ مجلس میں شرکت کرتا ہے، نہ کہ ہم ایک تہوار منانے جا رہے ہیں، بلکہ ہم غم کا اظہار کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایک غم منانے والے کی حالت کس طرح ہوتی ہے، ہماری حالت بالکل ویسے ہی ہونی چاہیے۔ لہٰذا اس کا لباس، اس کا طرز رفتار، اس کا طرز گفتگو بالکل ایسا ہونا چاہیے جیسے ایک مصیبت زدہ انسان کا ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک تو یہ ذمہ داری ہے، فرش عزا پہ بیٹھے جب تک ممکن ہو فرش عزا۔ یہ نہیں کہ ہم باہر کھڑے ہیں، جب مصائب ہوں گے تو ہم آ جائیں گے، جب ماتم ہوگا تو ہم ہو جائیں گے، نہیں، اصل مجلس میں شرکت کرنا ہے۔ اگر آپ کو کسی وجہ سے پریشانی ہے تو کم سے کم باہر نہ کھڑے ہوئیے، آپ کسی اور جگہ جا کے بیٹھ جائیے، کیونکہ ایک فرش عزا کی اہمیت کا خیال رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ جو بیان کر رہا ہے ذاکر، اس کو غور سے سننا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ ایک سامعین کی ذمہ داری میں سے ایک اہم ذمہ داری ہے۔ جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ ذاکر سے ضرور پوچھیے، لیکن پوچھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ جب مجلس تمام ہو جائے، جب خلوت ہو جائے، ادب سے، احترام سے، چونکہ وہ ذاکر اہل بیت ہے، اس کا احترام کر کے اس سے سوال پوچھیے۔ ممکن ہے ایک بات آپ کے ذہن میں ہو، اس نے وہ نہ کہی ہو، اس نے کچھ اور کہا ہو، آپ کے ذہن میں کچھ اور آیا ہو، آپ کی سمجھ میں کچھ اور آیا ہو، یا ممکن ہے آپ نے ایک کتاب میں کوئی چیز دیکھی ہو اور اس نے وہ چیز نہ دیکھی ہو، یا اس نے ایک چیز دیکھی ہو جو آپ کی نظر سے نہیں گزری ہو۔ لہٰذا ادب اور احترام سے علم کے سلسلے میں گفتگو کی جائے۔ اور تبرک کے جیسا معاملات ہیں، ایک دوسرے کو دھکا دینا، ضرورت سے زیادہ تبرک لینا، اپنے گھر کے افراد سے زیادہ، ویسے خواتین کی مجلس میں بہت ہوتا ہے کیونکہ وہاں عام طور سے پورے گھر کے نام سے تبرک دیا جاتا ہے، تو مثال کے طور پہ 4 لوگ ہیں تو گھر میں 5 بتایا جا رہا ہے، یہ کس کو دھوکہ دینے کی کوشش ہو رہی ہے؟ مجلس کے بانی تو امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہیں، اور امام ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، تو ایک لقمہ زیادہ لے کر آپ کس کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو یہ تینوں افراد جو ہیں، یہ اگر اپنی اپنی ذمہ داری صحیح سے نبھائیں تو یہ واقعی وہ مجلس ہوگی جو شہزادی کی مورد پسند ہے، جو شہزادی کی برپا کردہ ہے، اور جو امام زمان کی مورد نظر مجلس ہوگی۔ بے شک، جزاک اللہ خیر الجزا۔ ناظرین، انشاءاللہ امید ہے کہ واقعاً ایک اہم پیغام ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ آج ہم دیکھیں کہ عزاداری ہم کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ جس طرح مولانا نے اشارہ فرمایا کہ بانی مجلس کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں،
کچھ ذمہ داری ذاکرین کی بھی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ سامعین کی بھی کچھ ذمہ داریاں. لہذا آج ہماری مجلسوں کے اندر سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی مجلسوں کو وقت پہ شروع کریں. اعلان کیا جاتا ہے مثال طور پہ 10 بجے اور وہ تب تک کہ شروع نہیں ہوتی جب تک کہ ہم یہ نہ دیکھ لیں کہ جس کو ہم چاہتے تھے وہ آیا یا نہیں آیا. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بانی مجلس حقیقی بانی مجلس شہزادی ہیں اور اس مجلس کا وارث آج بھی زندہ ہے جو کہ پردہ غیب میں. لہذا ہماری عزاداری کا مقصد و ہدف شہدائے کربلا اور ان کی عظمت ہے اور ان کے بتائے ہوئے راستے اور ان کے پیغامات ہیں. جزاک اللہ خیر الجزا کہ جس جانب آپ نے اشارہ کیا وہ ایک اہم پیغام تھا عالم انسانیت کے لیے، عالم بشریت کے لیے اور ہم سبھی کے لیے. اگلی شہدائے کربلا کی عظمت اور فضیلت کو جو کہ آپ کے پاس فہرست مرتب آپ نے جو کی ہے اس کے مطابق کس شہدائے کربلا کی عظمت کو آپ بیان کرنا چاہیں گے؟ ہم نے جو فہرست مرتب کی ہے اس میں اچھے خاصے نام ہم نے شہداء کے آپ کے سامنے بیان کیے. آج جو نام ہے ان کے سلسلے میں بہت زیادہ چیزیں تو ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن اکثر لوگوں نے آپ کو شہید کربلا کے عنوان سے ذکر کیا ہے. عقبہ بن سلط جہنی یہ رسول اللہ کے اصحاب میں سے ہیں اور آپ سے روایت بھی کیا، یعنی رسول اللہ سے روایت کرنے والے اصحاب میں سے ہیں اور موثق اور معتبر افراد میں سے سمجھے جاتے ہیں اور جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. مدینہ کے باہر ایک منزل ہے جس کو جہنیہ کہتے ہیں اور یہ وہیں پر امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہوئے اور یا آپ کے ہمراہ رہے. مکے میں بھی آپ کے ساتھ رہے، پھر مکے سے جب آپ نے سفر کیا تب بھی آپ ساتھ رہے. جب لوگ مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر سن کر چھوڑ کر بہت سے لوگ چلے گئے تب بھی آپ امام حسین کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ کربلا میں آپ وارد امام حسین کے ساتھ وارد ہوئے اور 10 محرم کو ابن سعد کے پہلے حملے میں اس ضعیف العمر شخصیت نے امام کی نصرت کرتے ہوئے جام شہادت کو نوش کیا، جناب عقبہ بن سلط جہنی. ان کے بعد جو نام ہماری فہرست میں ہے وہ نام علی ابن حر ریاحی کا ہے. بہت سے لوگوں نے ان کے نام کی تصریح نہیں کی ہے لیکن بعض نے ان کے نام کی تصریح کی ہے. بعض نے بکیر اور علی کو الگ الگ بتایا ہے، بعض نے ایک ہی نام بتایا ہے. لیکن جناب علی ابن حر ریاحی کو اکثر مورخین نے لکھا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد امام حسین علیہ السلام کی طرف سے شہید ہو گئے ہیں اور ان کے چچا بھی امام کی نصرت میں شہید ہو گئے تو آپ ابن سعد کے لشکر سے نکل کر امام حسین کے لشکر میں ملحق ہو گئے اور جام شہادت کو نوش کیا. تو ممکن ہے، بہت ممکن ہے کہ جناب حر کے 2 بیٹے میدان کربلا میں شہید ہوئے ہوں. ایک جناب حر کے ساتھ آئے ہوں جناب بکیر کے سلسلے میں جو ملتا ہے، اور جناب حر سے پہلے شہید ہوئے جن کے سلسلے میں ملتا ہے کہ امام حسین نے جنازے میں جانے سے روکا، اور ایک علی ابن حر جو شاید اس وقت ملحق نہ ہوئے لیکن بعد میں باپ کی شہادت اور بھائی کی شہادت اور چچا کی شہادت دیکھنے کے بعد غلبہ آیا ہو اور انقلاب آیا ہو اور آپ نے لشکر سعد کو چھوڑ کر امام حسین کے لشکر میں آ گئے ہوں اور اس کے بعد امام کی طرف سے جنگ کرتے ہوئے آپ نے جام شہادت کو نوش کیا. یہ بھی احتمال ہے کہ دونوں ایک ہی رہے ہوں اور روایت میں تقدم و تاخر ہو سکتا ہے اور ایک ہی شخصیت کے 2 نام بھی بتائے جا سکتے ہیں. جی. ایک اور نام جو ہم جلدی سے لے لیتے ہیں اور اس کے بعد کسی تفصیل کی طرف بڑھتے ہیں، وہ نام جناب علی بن مظاہر اسدی کا ہے اور یہ بنی اسد کے یا بنی عدنان کے قبیلوں میں سے تھے اور کوفے اور اس کے اطراف میں جو لوگ آباد تھے ان میں سے تھے اور امام حسین کے ساتھیوں میں آپ کو گنا جاتا ہے. امام حسین کے کربلا آنے کی خبر جب آپ تک پہنچی تو آپ دیگر لوگوں کے ساتھ شہر سے نکلے اور امام سے ملحق ہو گئے اور روز عاشورہ جب آپ میدان میں گئے تو آپ نے اس طرح سے رجز پڑھا: اقسمت لو کنا لکم عددا او شطرکم لکنتم انکادا یا شر قوم حسبنا وزادا لحفظ اللہ لکم اولادا. مطلب کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم اگر تمہاری نظر میں ہمارے آدمیوں کی تعداد کم ہو تب بھی تم ہماری نظر میں کم ہو کیونکہ ہم حق پر ہیں اور تم باطل پر ہو. اور اے قوم جو حسب اور نسب میں سب سے بدترین قوم ہے، تمہاری خدا تمہاری نسلوں کو باقی نہ رکھے کیونکہ تم فرزند رسول پر حملہ کرنے والوں میں ہیں. مورخین نے خصوصاً موجم قبائل عرب وغیرہ نے ان کو اس طرح سے ذکر کیا ہے. مقتل الحسین میں بھی اسی طرح سے آیا ہے اور مدینۃ الحسین میں بھی اسی طرح سے آیا ہے کہ آپ امام حسین کی نصرت کرتے ہوئے آپ نے جام شہادت کو نوش کیا. اس کے بعد جس شہید کا ذکر ہم کریں گے وہ جناب عمار بن ابی السلام دلانی یا وعلانی ہیں. یہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں
اور کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ ابن حجر عسقلانی نے بھی ان کے لکھا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کو درک کیا ہے اور ان کا شمار رسول کے اصحاب میں کیا ہے، یعنی جناب عمار ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے، اور اس عنوان سے اصحاب رسول میں آپ کو شمار کیا جائے گا۔ اور آپ نہ صرف رسول اللہ کے ساتھ بلکہ جناب امیر المومنین کے بھی باوفا ساتھیوں میں سے تھے۔ جنگ جمل میں، جنگ نہروان میں، جنگ صفین میں آپ امیر المومنین کی طرف سے شریک تھے، اور اسی کے بعد بصرے کے راستے میں جو ذیقار ایک جگہ ہے وہاں پر امیر المومنین صاحب نے پوچھا تھا کہ آپ جب بصرے پہنچیں گے تو ان کے لوگوں سے ساتھ آپ کس طرح برتاؤ کریں گے، یعنی جب امیر المومنین بصرے کی طرف جا رہے تھے جنگ جمل کے لیے تب آپ سے پوچھا تھا، تو آپ نے امیر المومنین کو اس جواب میں کہا تھا کہ میں انہیں خدا کی فرما برداری کی طرف بلاؤں گا، اگر انہوں نے قبول کیا تو ٹھیک ہے، اگر انہوں نے قبول نہیں کیا تو ان سے جنگ کروں گا۔ جیسا کہ مولانا ابھی آپ نے اشارہ کیا زیارت کے حوالے سے، سوال یہ کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی زیارت کا فلسفہ کیا ہے اور اس کا ثواب کیا ہے؟ دیکھیں جناب عمار کے سلسلے کی بات کو میں پورا کر دوں اور پھر آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ تو جناب عمار نے یہاں پر جب امیر المومنین سے پوچھا کہ آپ کیا کریں گے، اور امیر المومنین نے کہا کہ میں ان کو دعوت دوں گا، اور اگر انہوں نے قبول کیا تو ٹھیک ہے، اور قبول نہیں کیا تو جنگ کروں گا، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تو پھر تو وہ اہل حق سے کبھی جنگ میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یعنی آپ کو یہ معرفت حاصل تھی کہ اگر کوئی انسان حق پر ہے، امیر المومنین کے ساتھ ہے، تو اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح آپ ہمیشہ امیر المومنین کے بعد امام علی اور امام حسن علیہ السلام کے ساتھ رہے، اور پھر امام حسین کے ساتھ آپ ملحق ہو گئے، یہاں تک کہ جام شہادت آپ نے نوش کیا، اور آپ کو زیارت میں اسی طرح سے سلام کیا گیا ہے۔ اب زیارت کا سوال جو آپ نے کیا تھا اس سلسلے پہ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ زیارت کا ہدف اصل میں کسی شخص کو سے ملنا، کسی سے گفتگو کرنا، جو اصل زیارت ہے۔ یعنی اب جب آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کی زیارت کے لیے گئے، لیکن اب ایک انسان جو اس دنیا سے جا چکا ہے اس کی زیارت کا ہدف اور مقصد کیا ہے؟ تو پہلا مقصد تو یہ ہے کہ ابھی ہماری نظر میں اور خدا کی آیت کی نظر میں وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے، اس لیے ہم اس سے ملنے کے غرض سے جا رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کے سلام کو شاید سن نہ سکیں، ہم اس کے کلام کو سن نہ سکیں، لیکن اپنی بات اس تک پہنچاتے ہیں، اور اس کی بات ہم تک خدا دوسری لذتوں کے ذریعے سے اور دوسری الہامات کے ذریعے سے پہنچاتا ہے۔ اور جو اس میں سب سے اہم مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ انسان جب کسی شخصیت سے ملنے جاتا ہے اور اس کے مزار پر پہنچتا ہے تو اس کی شخصیت کے بارے میں بھی پڑھتا ہے، بے شک اس کے بارے میں بھی جانتا ہے، اور جب اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ پیغامات جو شخصیت نے اپنی زندگی میں دیے تھے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تاکہ انسان اسی راستے پہ چل سکے جس راستے پہ وہ شخصیت اس کو چلانا چاہتی تھی۔ جس وجہ سے اس شخصیت کو یہ مقام ملا ہے کہ دوسرے اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اس پیغام کو جاننا، اس پیغام کو سمجھنا اور اس پیغام کو فالو کرنا، یہ اصل فلسفہ زیارت ہے۔ آپ دیکھیں زیارت کے سلسلے میں بہت زیادہ تاکید یہ بات ہمیں بیان کرتی کہ پھر ہدف صرف اور صرف جا کر دیکھنا یا سلام کرنا نہیں ہے، بلکہ بار بار جانا تاکہ ان سے انسیت برقرار ہو اور ان سے پیغام کو اپنی زندگی میں ہم عملی کر سکیں۔ بے شک، جزاک اللہ خیر الجزا۔ ناظرین انشاءاللہ امید ہے کہ یہ سلسلہ جو اس پروگرام کا اصلی ہدف و مقصد شہدائے کربلا کی عظمت ہے، لہذا مولانا نے جس جانب اشارہ کیا وہ ایک اہم پیغام ہے کہ زیارت کا اصلی ہدف و مقصد کیا ہے۔ ہم زیارت پہ اس لیے جاتے ہیں تاکہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی جانب سے جو پیغامات ہم تک پہنچائے گئے ان پیغامات کو حاصل کر سکیں اور اس پہ عمل کر سکیں۔ لہذا بہت بہت شکریہ، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو زحمت دیں گے اسی عنوان کے ساتھ اور اسی رحمت و برکت کے ساتھ کہ آپ شہدائے کربلا کی عظمت اور فضیلت کے اوپر ناظرین تک کے پیغامات کو پہنچا سکیں۔ ناظرین آپ سے یہ التماس ہے کہ نیچے دیے گئے ہوئے نمبرز کے اوپر اپنی رائے اور مشورے کے ذریعے سے ہمیں ضرور نوازیں اور اس پیغام کو خود بھی دیکھیں اور دوسروں تک کے شیئر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے مل کر اپنے وقت کے امام کے ظہور کی دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔